تاریخ کی کتابوں میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف جنگیں نہیں جیتتے بلکہ دل جیت لیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا نام بالکل ایسا ہی ہے، ایک ایسے لیجنڈری محافظ جن کا احترام صرف ان کے اپنے ہی نہیں بلکہ ان کے سب سے بڑے مخالفین بھی کرتے تھے۔ تو آئیے ان کی کہانی میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اور اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ آج کی یہ تمام تفصیلات انجینئر عبد الرحمان محمود کی گہری اور جامع تحقیق پر مبنی ہیں۔ وہ نہ صرف ایک آئی ٹی سیکیورٹی کنسلٹنٹ ہیں بلکہ تقابلی مذاہب کے ایک بڑے اسکالر بھی ہیں، اور ان کی تحقیق ہمیں مستند ذرائع کی روشنی میں صلاح الدین کی زندگی کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ اچھا، تو ہمارا آج کا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس دور میں جائیں گے جس میں صلاح الدین نے آنکھ کھولی، ایک بحران میں گھری دنیا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک عالم ایک عظیم سلطان بنا۔ اس کے بعد ہم ان کی سب سے بڑی کامیابی یعنی بکھری ہوئی مسلم دنیا کو متحد کرنے کی کہانی جانیں گے۔ پھر وہ فیصلہ کن معرکہ آئے گا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور آخر میں ہم ان کی لازوال میراث پر بات کریں گے جو آج بھی زندہ ہے۔ تو چلیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ 12ویں صدی کا مشرق وسطی، یہ ایک ایسا دور تھا جہاں ہر طرف افراتفری تھی، حکومتیں کمزور اور آپس میں بٹی ہوئی تھیں، اور صلیبی جنگوں کا خطرہ پورے خطے پر ایک سیاہ بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ صلاح الدین کی کہانی اسی منظرنامے سے شروع ہوتی ہے۔ صلاح الدین کی پیدائش تکرید کے ایک معزز کرد گھرانے میں ہوئی۔ یہ کوئی عام خاندان نہیں تھا، ان کا فوجی پس منظر تھا۔ والد اور چاچا دونوں ہی اس وقت کے عظیم رہنما عماد الدین زنگی کے قابل اعتماد کمانڈر تھے، جو صلیبیوں کے خلاف مزاحمت کی علامت تھے۔ تو سمجھیں کہ صلاح الدین نے جس ماحول میں پرورش پائی، وہاں ایمان، ڈسپلن اور اپنے وطن کے دفاع کا جذبہ رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ لیکن کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ صلاح الدین پیدائشی طور پر کوئی جنگجو نہیں تھے، نہ ہی ان کی تربیت اس طرح ہوئی تھی۔ ان کا سفر ایک عالم سے شروع ہو کر سلطان کے تخت تک پہنچا، اور یہ راستہ بالکل سیدھا نہیں تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نوجوان جو مستقبل کا سب سے بڑا سپہ سالار بننے والا ہے، وہ اپنی جوانی میدان جنگ میں نہیں بلکہ دمشق کے علمی مراکز میں کتابوں کے درمیان گزار رہا ہے۔ دینیات اور روحانیت میں ان کی دلچسپی بہت گہری تھی، اور اسی تعلیم نے ان کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ گہرا تقوی، کمال کی عاجزی، مضبوط اخلاقی اصول اور انصاف کے لیے ایک غیر متزلزل عزم، یہی وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے بعد میں ان کی قیادت کو دوسروں سے ممتاز کیا۔ پھر قسمت انہیں اپنے چچا جنرل شیرکھو کے ساتھ مصر کی فوجی مہمات پر لے آئی۔ یہاں ان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں، اور پھر صرف 31 سال کی عمر میں حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ وہ بالکل غیر متوقع طور پر مصر کے وزیر بن گئے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے خطے کو دوبارہ عباسی خلافت سے جوڑ دیا، اور آخرکار اپنے استاد نور الدین کی وفات کے بعد انہوں نے پرامن طریقے سے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہاں سے ایوبی سلطنت کا آغاز ہوا۔ مصر اور شام پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور مشکل ترین مشن کا آغاز کیا۔ وہ مشن تھا بکھری ہوئی مسلم ریاستوں کو ایک پرچم تلے لانا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اصل خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اندرونی انتشار سے ہے۔ یہ تصویر اس وقت کی پوری کہانی بیان کر رہی ہے۔ ایک طرف تھی تقسیم اور سیاسی انتشار، جس کا سیدھا سیدھا فائدہ صلیبی ریاستوں کو ہو رہا تھا، اور دوسری طرف تھا صلاح الدین کا ویژن، اتحاد۔ وہ جانتے تھے کہ یروشلم کی آزادی کا خواب صرف اور صرف ایک متحدہ محاذ کے ذریعے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ اور ان کا یہ اتحاد قائم کرنے کا طریقہ بھی کمال کا تھا۔ پہلا اصول، ہمیشہ سفارتکاری کو موقع دو۔ وہ تلوار اٹھانے سے پہلے بات چیت پر یقین رکھتے تھے۔ دوسرا اصول، اگر طاقت استعمال کرنی بھی پڑے تو محدود، صرف ضرورت کے تحت اور تباہی سے بچتے ہوئے۔ اور تیسرا اور سب سے شاندار اصول، فتح کے بعد رحم دلی۔ وہ اپنے مخالفین کو ایسی فراغ دلانہ شرائط پیش کرتے کہ کل کے دشمن آج کے اتحادی بن جاتے۔ ان کی سالہ سال کی محنت کا نتیجہ ایک عظیم الشان ایوبی سلطنت کی صورت میں نکلا۔ یہ سلطنت مصر سے لے کر شام، عراق کے کچھ حصوں اور حجاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ ذرا سوچئے، تقریباً 100 سال کے بعد پہلی بار صلیبیوں کا سامنا کسی بٹی ہوئی طاقت سے نہیں بلکہ ایک واحد، منظم اور متحدہ مسلم قیادت سے ہونے والا تھا۔ اور اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جو صلاح الدین کے کریئر کا عروج ہے، وہ فیصلہ کن معرکہ جس نے طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں ہر بڑی جنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی چنگاری ہوتی ہے۔ یہاں وہ چنگاری رینالڈ آف شیٹلینڈ نامی ایک صلیبی سردار تھا۔ وہ مسلسل امن معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا،
تجارتی قافلوں کو لوٹ رہا تھا اور یہاں تک کہ معصوم زائرین پر بھی حملے کر رہا تھا۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو صلاح الدین نے اسے انصاف کی بحالی کے لیے ایک چیلنج سمجھا۔ انہوں نے فیصلہ کن جنگ کا اعلان کیا اور ان کی ایک آواز پر پوری ایوبی سلطنت سے فوجیں اکٹھی ہو گئیں۔ جولائی 1187 حطین کا میدان۔ یہ جنگ صلاح الدین کی فوجی ذہانت کا شاہکار تھی۔ ان کی حکمت عملی 3 مراحل پر مشتمل تھی۔ پہلا، انہوں نے صلیبی فوج کو پانی کے تمام ذرائع سے کاٹ دیا۔ دوسرا، انہوں نے دشمن کو جولائی کی شدید گرمی میں ایک خشک اور دشوار گزار میدان میں چلنے پر مجبور کیا۔ اور تیسرا اور آخری بار، جب صلیبی فوج پیاس اور تھکن سے بالکل نڈھال ہو چکی تھی، تب صلاح الدین کی فوج نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا۔ نتیجہ ایک تاریخی فتح تھی۔ حطین کی فتح کے بعد یروشلم کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ 2 اکتوبر 1187 کو شہر نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہاں لکھا ہے، جب یروشلم نے ہتھیار ڈالے تو کوئی قتل عام نہیں ہوا، خاندانوں کو تحفظ دیا گیا، گرجا گھروں کو محفوظ رکھا گیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ صلاح الدین کے کردار کا وہ پہلو ہے جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ یہ اس دور کے جنگی رواجوں کے بالکل برعکس ایک بے مثال عمل تھا۔ یروشلم کی فتح کی خبر جب یورپ پہنچی تو وہاں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس کے جواب میں تاریخ کی سب سے بڑی صلیبی مہم یعنی تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، اور اس جنگ نے تاریخ کے 2 سب سے بڑے لیجنڈز کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس بار صلاح الدین کا مقابلہ کسی عام فوج سے نہیں تھا۔ یورپ کے طاقتور ترین بادشاہ، خاص طور پر انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ یعنی رچرڈ شیر دل، ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آئے۔ اب میدان جنگ میں مقابلہ ایک ایسے حریف سے تھا جو بہادری، حکمت عملی اور قیادت میں خود صلاح الدین کا ہم پلہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ صرف 2 فوجوں کی جنگ نہیں تھی، یہ لیڈرشپ کے 2 مختلف فلسفوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف صلاح الدین کا صبر، جو طویل مدتی حکمت عملی، دفاع اور دشمن کو تھکا دینے پر یقین رکھتے تھے، اور دوسری طرف رچرڈ کی جارحیت، جو میدان میں ایک ہی بڑی فیصلہ کن فتح کی تلاش میں تھے۔ یہ صبر اور طاقت کی ایک عظیم جنگ تھی۔ کئی سالوں کی اس تھکا دینے والی جنگ کے بعد یہ دونوں عظیم رہنما اس نتیجے پر پہنچے کہ اس جنگ میں کوئی واضح فاتح نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ تھا 1192 کا معاہدہ رملہ۔ اس معاہدے کے تحت یروشلم مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا، لیکن عیسائی زائرین کو شہر میں مکمل حفاظت اور مذہبی آزادی کے ساتھ آنے کی ضمانت دی گئی۔ یہ برسوں کی جنگ کا ایک انتہائی باعزت اور دانشمندانہ اختتام تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور اب صلاح الدین کی زندگی کا آخری باب شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ باب ہے جس نے ان کی میراث کو ایک فاتح سے کہیں بلند مقام عطا کیا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب صلاح الدین کی میراث کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ جب 4 مارچ 1193 کو ان کا انتقال ہوا تو اس عظیم اور وسیع سلطنت کے حکمران کی کل ذاتی دولت کتنی تھی؟ صرف 1 سونے کا دینار اور 47 چاندی کے درہم۔ یہ رقم اتنی بھی نہیں تھی کہ ان کے کفن دفن کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ یہ ایک حکمران کی بے لوثی اور سادگی کی وہ مثال ہے جو شاید تاریخ میں کہیں اور نہ ملے۔ تو آخر میں صلاح الدین کی میراث کیا ہے؟ بلا شبہ مسلم دنیا کو متحد کرنا اور یروشلم کو آزاد کرانا ان کے عظیم کارنامے ہیں، لیکن ان کی اصل میراث اس سے بھی بڑی ہے۔ انہوں نے قیادت کا ایک ایسا معیار قائم کیا جو انصاف، رحم دلی اور اخلاقی اصولوں پر مبنی تھا، اور شاید ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے یورپی مخالفین بھی ان کی جوانمردی اور کردار کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ اس تمام معلومات کے پیچھے جو تحقیق ہے، اس کے لیے استعمال کیے گئے تمام مستند ذرائع کی فہرست یہاں موجود ہے۔ اگر کوئی مزید گہرائی میں جانا چاہے تو ان حوالوں سے مدد لے سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے ایک سوال: کسی بھی لیڈر کی عظمت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف اس کی فتوحات ہیں، یا فتح کے لمحے میں اس کا کردار، اس کا انصاف اور اس کی رحمدلی؟ صلاح الدین کی زندگی ہمیں اس سوال پر گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔